السلام علیکم 365 نیوز کے ڈیجیٹل میں میں ہوں مرتضیٰ رائے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی یہ ایکٹ آف وار ہوگی، اور اگر ہندوستان کے ساتھ بات ہوگی تو سندھ طاس معاہدے کی بحالی پر بات ہوگی اور مقبوضہ کشمیر پر بات ہوگی۔ اور آگے سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے پر بات نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان سندھ طاس معاہدوں کو اپنی لائف لائن قرار دے چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور ماہر آبی امور ڈاکٹر بشارت حسن موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ پھر سندھ طاس معاہدے کا فیوچر کیا ہوگا اور آگے پاکستان کیا کیا سٹیپ لے سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح یہ ہندوستان نے بالکل یک طرفہ طور پر اس کو ختم کیا، اور ورلڈ بینک کے ساتھ کیونکہ دونوں ممالک کا یہ معاہدہ ہوا تھا، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کو یہ معاہدے کی معطلی کتنا متاثر کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے۔ دیکھیں، ایگریکلچر ملک تو ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا تھا کہ پہلے بھی 1960 کے آس پاس اس طرح کی حرکت اس نے کی تھی کہ پانی روکنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد یہ ورلڈ بینک بیچ میں پڑا تھا، انٹرنیشنل ادارے بیچ میں پڑے تھے، اور یہ معاہدہ کرایا گیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان کہ 3 دریا جو ہیں وہ ہندوستان استعمال کرے گا اور 3 دریا جو ہیں وہ پاکستان ان کو استعمال کرے گا، کیونکہ پاکستان لوور ریپیرین کنٹری ہے اور ہندوستان اپر ریپیرین ہے، تو اس کو تو پانی مل ہی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو جب تک وہ الاؤ نہیں کرے گا، تو اگر وہ بیچ میں ڈیم بنا دیتا ہے تو پاکستان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا، یہاں قحط جیسی جو ہے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاہدہ کرایا گیا تھا جس پہ ہندوستان کے بھی دستخط ہیں، پاکستان کے بھی ہیں اور ورلڈ بینک کے بھی ہیں۔ اب یہ کوئی یونیلیٹرلی اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا، انٹرنیشنل معاہدے کو۔ مودی کا دماغ بہت زیادہ آسمان پر تھا اور اس کو اپنی طاقت کا بہت زوم تھا۔ کیا چند اس نے 26 یا 36 جو ہے رافیل لے لیے تھے فرانس سے، کہ اس کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا تھا، اور وہ طاقت کے زوم میں اس نے اگلے جو بہار کے الیکشنز آنے والے ہیں ان میں جیتنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس کی جو ہے پارٹی کی بہت خراب پوزیشن تھی، تو ہندو مسلم جو ہے نفرت پیدا کر کے، پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کر کے وہ ان کو جیتنا چاہتا تھا۔ اور جس طریقے سے پہلے جب بل کلنٹن پریزیڈنٹ آف امریکہ نے 2000 میں وزٹ کیا تھا بھارت کا، تو وہاں پہ اس نے کشمیر میں 40 سکھوں کا قتل عام کیا تھا، جس کو کہ کلنٹن نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہاں کی اپنی کارروائی ہے اور ہندو ایکسٹریمسٹ نے قتل کیا ہے، جو کہ میڈلن آل برائٹ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب جب وائس پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا امریکہ کے انڈیا کا، تو یہ گیم کھیلا گیا، یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور 26 ٹورسٹ کو قتل کیا گیا، اور کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، کوئی کسی قسم کا۔ پاکستان نے کہا کہ ہم تو اس کی امپارشل انکوائری کرنے کو تیار ہیں، کروانے کو تیار ہیں، اس میں یونائٹڈ نیشنز کر لے، کوئی انٹرنیشنل ادارہ اور کر لے، تو ہمیں ثبوت دکھائے جائیں اور وہ آ کے کر لیں انکوائری، دیکھ لیں کہ کون۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ثبوت تو نہیں دکھائے، اس کے بعد براہ راست پاکستان پر الزام لگا دیا گیا اور سندھ طاس معاہدہ بھی معطل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ورلڈ بینک نے یہ معاہدہ کرایا تھا، تو کیا ورلڈ بینک ہی ہندوستان کو بتا سکتا ہے کہ آپ یہ معاہدہ معطل نہیں کر سکتے، اور انٹرنیشنلی کوئی پریشر ورلڈ بینک کی طرف سے ہندوستان پر ڈالا جا سکتا ہے؟ فوراً ڈالنا چاہیے، اب تک ڈالا جانا چاہیے تھا۔ ورلڈ بینک کی طرف سے بیان جس دن اس نے اعلان کیا تھا مودی نے کہ میں اس کو سسپینڈ کر رہا ہوں، اسی وقت ورلڈ بینک کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا چاہیے تھا کہ تم نہیں کر سکتے یونیلیٹرلی ایک معاہدے کو، انٹرنیشنل معاہدے کو جس کے 3 فریق ہیں، تم ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب یہ ہے کہ کیونکہ اس کو بری طرح کی شکست ہوئی ہے اس جنگ میں، جو صرف 4 دن جاری رہی، اور پاکستان نے 4 دن میں جیت لی اور ان کا سارا بھرم کھول دیا، اور کس طریقے سے ان کی اتنی بڑی ایئر فورس، 5 گنا بڑی پاکستان سے ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دیا پہلے ہی 1 گھنٹے کے اندر، اور ان کے 5 جہاز گرائے، جس میں 3 وہ رافیل تھے جس کے اوپر اس کو بہت ناز تھا، اس پر جا کر پتہ نہیں لیمو کا عرق جو ہے ملا تھا، کیا کیا تھا اس کے راج ناتھ نے۔ تو عجیب طریقے کے ڈرامے کر کے یہ لوگ جو ہے، اور یہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ شکست اس کو ہو چکی ہے، لیکن جو سیز فائر کا ایگریمنٹ ہے اس میں یہ لکھا جانا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں ممالک آپس میں بات چیت کریں گے، مذاکرات کریں گے،
لیکن مودی نے جس طرح کل کہا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، خاص طور پہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کا اس کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو ہماری طرف آزاد کشمیر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے بات چیت ہوگی، اور پھر وہی جو پرانا وہ راگ الاپتے ہیں کہ دہشت گردی پر بات ہوگی۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ دونوں ممالک آپس میں بات چیت کریں گے، مذاکرات کریں گے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح کا آگے سے رویہ اپنایا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے، تو ہمارا جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ پھر خطرے میں ہی پڑا رہے گا؟ دیکھیں، جو مذاکرات کی بات ہے نا، وہ ہے کشمیر کے اوپر، جو مقبوضہ کشمیر ہے جس کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، مذاکرات اس پر ہونے ہیں۔ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس پہ تو کوئی مذاکرات نہیں ہونے، کیونکہ یہ تو ایک باقاعدہ عالمی معاہدہ ہے، عالمی جو ہے گارنٹیز کے تحت ایک معاہدہ ہے، اس پہ تو مذاکرات کوئی ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر ایک فریق ختم کرتا ہے تو وہ فریق جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے، آبی جارحیت کر رہا ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے برملا کہ اگر پانی روکا اس نے تو اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، یعنی جنگ سمجھا جائے گا، اور پھر ہم اس جنگ کا جواب دیں گے۔ اور اب آپ نے اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اگر پاکستان جنگ کرے گا تو اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ اب پاکستان کی جو ہے اس کی جو نفسیاتی برتری تھی ہندوستان کی 1971 میں جو جنگ سے قائم ہوئی تھی، وہ جو ہے مٹی میں ملا دی ہے، رون دی ہے پاکستان نے۔ اب پاکستان کو بہت بڑی نفسیاتی برتری حاصل ہے، اور ہندوستانی جو ہیں وہ بہت بری طرح مروب ہو چکے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی کتنی بڑی کیپیبلٹی ہے۔ جب ہندوستان کے 3 رافیل گرائے گئے تھے اس وقت ہی ہم نے دیکھا کہ دنیا کس طرف وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دی، اور کس طرح یورپی ممالک نے، ہمارے تمام پڑوس ممالک نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس سے پہلے تاریخ میں کسی وار میں شاید دنیا نے اس طرح پاکستان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ تو وہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کی ایک نفسیاتی برتری ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک رول ادا کیا، برطانیہ نے رول ادا کیا، چائنا نے رول ادا کیا، ساتھ میں ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وہاں بھی وزٹ کیا، ادھر بھی وزٹ کیا۔ جس طرح پاکستان کی ایک نفسیاتی برتری ہے، اور جس طرح پاکستان نے دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ ہم ہندوستان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تو کیا اس نفسیاتی برتری کی وجہ سے سندھ طاس معاہدے میں وہی ممالک جنہوں نے جنگ کے اندر رول پلے کیا، کیا وہ سندھ طاس معاہدے کی بحالی میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو کسی نے پلے نہیں کیا، پہلے ایران اور سعودی عرب کے ضرور وزراء آئے یہاں پر، پہلے بات چیت کی، ہندوستان نہیں مانا۔ امریکہ نے اس کو یہ کہا، وینس نے، کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو لیکن جلدی سے ختم کرو اس کو۔ مطلب اس کو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت دی کہ تم جو سمجھتے ہو کہ اگر اس نے حملہ کیا ہے، پاکستان نے کوئی دہشت گردی کیا ہے، تم بھی جو ہے ایک حملہ کر کے اور بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس وار کو آگے نہ بڑھاؤ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک بہت ہی کمزور ملک ہے اور یہ جواب نہیں دے گا۔ جب پاکستان نے اس کو بری طرح مارا اور اس کی 5 گنا بڑی ایئر فورس کو بری طرح 1 گھنٹے کے اندر اس کو کرپل کر دیا، بالکل گراؤنڈ کر دیا، تب ساری دنیا کو اب پتہ چلا ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ اس کا پانی بند کر دے گا یہ جو ہے چائے والا۔ اس چائے والے نے اگر پانی بند کرنے کی کوشش کی تو اس کو بہت خطرناک قسم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، بلکہ دانت توڑ جواب دیا جائے گا، اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کیا کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارا راستہ ہے کہ ہم مصلحت سے کام لیں اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ہم ان کو اپروچ کریں، لیکن اگر وہاں نہیں سنی جاتی تو پھر ہمارے پاس صرف یہی ایک آپشن ہوگا کہ ہم زبردستی یہ معاہدہ بحال کرائیں گے اور اپنا پانی حاصل کریں گے۔ اس نے ایک دن بھی پانی اگر روکا، اس نے ایک ڈیم بھی اور بنانا شروع کیا۔ میں آپ کو ایک اور ہسٹورک جو ہے فیکٹ بتاتا ہوں، جو کہ میں نے اپنی پریزنٹیشن میں دیا تھا ایک جگہ پر، کہ پچھلے 40 سال میں اس نے پیسہ کھلا کر پاکستان میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے، یہاں پہ سیاستدانوں میں اور بیوروکریٹس میں اور بہت سارے طبقات میں، اس نے پاکستان میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بننے دیا۔ کالا باغ ڈیم جب بننے لگا تو اس کے خلاف بری طرح مظاہرے کرائے گئے، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا، جبکہ شمس الملک صاحب جو وابڈا کے چیئرمین رہے ہیں اور سی ڈی اے میں ہمارے وہ آفیسر بھی تھے، ان کو میں نے بلوایا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، ہم نے ان کی جو ہے ایک پریزنٹیشن رکھی، انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ میرا اپنا تعلق نوشہرہ سے ہے، میں خود نوشہرہ کا پٹھان ہوں، اور یہ بالکل جھوٹ پروپیگنڈا ہے کہ نوشہرہ ڈوب جاتا، نوشہرہ نے بالکل نہیں ڈوبنا تھا، اور اس پروپیگنڈا کو کر کے پاکستان کو وہ ڈیم نہیں بننے دیا، اور اس 40 سال میں ایک ڈیم پاکستان نے نہیں بنایا، ہم لوگ سوتے رہے۔
انڈیا نے اس 40 سال میں 5000 بڑے ڈیمز بنائے ہیں اپنے ملک میں، اور بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو افغانستان جا کر اس نے تینوں ہمارے دریا تو روک ہی رہا ہے، افغانستان سے جو دریائے کابل آتا ہے پاکستان میں، اس پہ جا کے افغانستان میں ڈیم اپنے پیسے سے انڈیا بنا رہا ہے تاکہ وہ پانی بھی روک دیا جائے جو پاکستان کو آتا ہے۔ تو پاکستان کو بنجر کر کے اور بالکل وہ قحط زدہ ملک بنانا چاہتا ہے۔ پہلے تو شاید وہ کامیاب ہو جاتا کہ اس کو نفسیاتی برتری حاصل تھی، لیکن اب جو اس کو مار پڑی ہے، ایک طریقے سے میں کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اور اب اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچے گا 10 دفعہ سوچے گا، لیکن سیز فائر کے باوجود یہ معاہدہ ابھی تک معطل ہے۔ آپ فوری طور پہ اگر کہنا چاہیں کہ پاکستان کو فوری طور پہ کچھ سٹیپس لینے چاہیے اس معاہدے کی بحالی کے لیے، تو وہ سٹیپس کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان کو فوری طور پہ ورلڈ بینک کو جو ہے یہاں پہ اس کا آفس موجود ہے پاکستان میں، ان کو کہنا چاہیے کہ اس کو فوراً جو ہے تم 10 دن کے اندر اس معاہدے کو ریوائیو کرواؤ۔ نہیں کرواتے تو ہم پھر جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو جنگ تصور کریں گے، اعلان جنگ تصور کریں گے، اور ہم جو ہے اس کو اپنے طور پہ کھلوائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بشارت حسن، تفصیلی بتا رہے تھے کہ پاکستان اس وقت کون کون سے آپشن استعمال کر سکتا ہے، اور کس طرح اگر کسی فورم پر پاکستان کی بات نہ سنی گئی تو پھر پاکستان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ زبردستی بھی یہ معاہدہ بحال کرا سکتا ہے اور اپنے حصے کا پانی لے سکتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ خطہ ایک دوسرے خطرے کی طرف بڑھے گا، اور اس حوالے سے ہندوستان کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال کہیں ہندوستان اور اس پورے خطے کے لیے کوئی خطرناک صورتحال ثابت نہ ہو جائے۔ وقت اتنا ہی، مزید انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔